فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہاں پر حفاظ کرام بھی بیٹھے ہیں، علماء کرام بھی ہیں اور ان کے گھر کی خواتین بھی ہیں. ماشاءاللہ آج ادارے کو تفصیل سے دیکھنے کا موقع ملا، دل باغ باغ ہو گیا. واقعتاً آپ حضرات کی کارکردگی کو دیکھ کر، منشا کے مطابق کام کرنے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، استقامت عطا فرما دے. علماء کرام سے عام طور پر یہ درخواست کی جاتی ہے کہ شریک حیات کو شریک تحریک بناؤ، شریک حیات کو شریک محنت بناؤ. بیویاں ہیں، کتنا احسان کرتی ہیں واقعتاً. 10 سال 20 سال شاید ہی کبھی نامحرم کا خیال آتا ہے ان کے دل میں. کتنی وفاداری جانثاری کے ساتھ کام کرتی ہیں یہ ہماری بیویاں. لیکن جیسے ان کو مکتب سے، مدرسے سے، قرآن سے، ملی کاموں سے، عالمی مسائل سے جیسے جوڑنا چاہیے اس میں کوتاہی ہوتی ہے. اللہ والوں کی مجالس میں لے جانا، سلوک کے مراحل طے کروانا، دینی جذبات اور دینی ولولے ان کے اندر پیدا کرنے کی جیسی کوشش ہونا چاہیے، ویسے میں مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ ہم مجرم ہیں. تو یہ کوتاہی ختم ہونی چاہیے ہم مردوں کی طرف سے. دوسری بات میرے عزیزو، گاڑیوں میں شاک ابزرز کا ہونا ضروری ہے. شاک ابزر کا مطلب ہے سڑک پر گاڑی جب چلتی ہے تو نیچے گڑے، پتھر، اسپیڈ بریکر جب آتے ہیں تو نیچے کے دھکے اوپر نہ پہنچے. اس کے لیے بسوں میں، بائک میں شاک ابزرز ہوتے ہیں، اسپرنگ ہوتی ہے جو نیچے کے مار کو، نیچے کی اذیت کو مسافر تک پہنچنے نہیں دیتی ہے. جتنے زندہ دل علماء گزرے ہیں اور جتنی بافیض بیویاں اور مائیں گزری ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں صبر کا شوق افزر رکھا ہے. آتی ہے تنگیاں زندگی میں ہر ایک کے ساتھ، بیماریاں سب کے گھروں میں ہیں کم زیادہ، گھریلو جھگڑے 19-20 ہر جگہ پر ہوتے ہیں. لیکن سمجھدار مائیں، سمجھدار بیویاں ان جھٹکوں کا اثر دینی خدمت پر ہونے نہیں دیتی. ان حالات کا اثر کام کے رفتار اور معیار پر آنے نہیں دیتی. بہت واقعات ہیں بزرگوں کے. کیا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں فاقے نہیں تھے؟ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کے جنازے کے دن بھی
بذل المجہود لکھنے کے لیے اپنے استاد جی کے پاس گئے. الفرقان نکالا. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہنامہ بیوی کے زیور بیچ کر، محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے زیور بیچ کر البعث الاسلامی کو جاری رکھا. معذور بچے تھے گھروں میں، لیکن اس کے باوجود مردوں کو انہوں نے کھلاپن دیا. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جیلوں میں ہیں، حسرت علی موہانی رحمۃ اللہ علیہ قید خانوں میں ہیں. ان کی بیویوں نے ہمتیں نہیں توڑی. ان کی عورتوں نے ان معمولی وجوہات کی بنیاد پر مردوں کے حوصلے نہیں توڑے. جب تک انا کو آدمی ذبح نہیں کرے گا، اجتماعی کام میں نہیں چلے گا. اجتماعی کام سب کے مزاج سے چل نہیں سکتا. ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، روک ٹوک ہوتی ہے، عہدوں میں رد و بدل آتے ہیں. ہر کام ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا ہے. تو ایسے موقع پر آدمی اللہ کے لیے راضی ہو جائے اور وہ مزاج بنائے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ فلانی کتاب پڑھاؤں. میں تو اس قابل نہیں تھی کہ اللہ کا نام میری زبان پر آ جائے. میں تو اس قابل نہیں تھی کہ مدرسے کی چہار دیواری کے لیے قبول ہو جاؤں. یہ تو اللہ کی ستاری ہے کہ انہوں نے مجھے چلا لیا، بٹھا دیا. تو یہ جذبے سے آپ چلیں گے تو جمیں گے. تو دوسری بات میں نے کہا کہ صبر کے شوق افزرس ہونے چاہیے دینی محنتوں کے رفتار اور معیار کو باقی رکھنے کے لیے. تیسری بات، ہم لوگ دینی ماحول میں ہیں، مسجد کے ماحول میں ہیں، مدرسے کے ماحول میں ہیں، اللہ اللہ سنانے پڑھانے کے ماحول میں ہیں. خود ہمارا تعلق اللہ سے کتنا بڑھ رہا ہے، ہماری نوافل میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. حفظ کرواتا تو ہوں، خود قرآن کتنا پڑھتا ہوں، تفسیر قرآن کی گھنٹیاں تو ہے، خود تدبر کتنا کرتا ہوں. دیکھنا چاہیے اس دینی ماحول نے میرے دین میں کیا اضافہ کیا. 10 سال سے پڑھا رہا ہوں، 20 سال سے پڑھا رہا ہوں، 30 سال سے پڑھا رہا ہوں، لیکن مزاج میں نرمی نہیں آئی. ناموافق طبیعتوں کو نبھانے کی عادت نہیں پڑی. تو عمر ڈھل رہی ہے، عمل میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. دن گزر رہے ہیں، صفات میں ترقی نہیں ہو رہی ہے. سال بدل رہے ہیں، مزاج نہیں بدل رہا ہے. عمارت بن رہی ہے، شخصیت نہیں بن رہی ہے. طالبات میں ترقی ہو رہی ہے، خود کے اندر ترقی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ آخری اور تیسری بات مجھے اور آپ کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ دینی ماحول میں رہنے نے میری زندگی میں دین کا اضافہ کتنا کیا، یا دین کے ہلکے پن میں ترقی ہو گئی. سب جانتا ہوں، سب پتا ہے. مجھے کیا بولتے ہیں آپ؟ یہ ہلکا پن آ گیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ شہد کے چھتے سے شہد نکالنا جانتے ہو؟ آدمی پہلے جسم کو دوا مل لیتا ہے یا چادر اوڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالتا ہے تاکہ شہد مل جائے اور مکھیاں مجھے نہ لگے. ایسے ہی بچوں کو پڑھاؤ،
عام لوگوں میں دین کی بات سناؤ، لیکن ذکر کا لباس پہن کر جاؤ، ذکر دل پر اوڑھ کر جاؤ. ولا تنیا فی ذکری، زہد اور فکر آخرت اوڑھ کر جاؤ، تاکہ ان مالداروں کے ماحول میں دنیا کی محبت کی اور غفلت کی جو مکھیاں ہیں وہ تمہیں نہ لگ جائیں. دوست سے ملنے گئے، قیمتی واش بیسن دیکھا، ارے میرے گھر میں تو نہیں ہے، مجھے خریدنا ہے. اجتماع میں گئے، فلانی بہن کا زیور دیکھا، مجھے بھی خریدنا ہے. فلانے قسم کا جوڑا دیکھا، مجھے بھی خریدنا ہے. تو شہد کی مکھیاں ہمیں لپٹ گئیں جو ماحول میں تھی، غفلت کی مکھیاں ہمیں لگ گئیں جو ماحول میں تھی، جو شہد کے چھتے پر تھی. ڈاکٹر کو دیکھا آپ نے، ہر مریض کو دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہے تاکہ مریض کے جراثیم ہمیں نہ لگ جائیں. بے حیا ماحول میں آدمی گیا دعوت دینے کے لیے، گناہ کے ماحول میں گیا دعوت دینے کے لیے، لیکن آنے کے بعد اوابین نہیں پڑھا، دعا نہیں کیا، سجدے لمبے نہیں ہوئے، تو گناہ کے ماحول کے جو جراثیم تھے وہ داعی کو لگ جائیں گے، وہ مدرس کو لگ جائیں گے. دل میں خیالات آئیں گے، میں بھی کر لیتا گناہ، وہ اڈے پر چلے جاؤں میں بھی. یہ سب جذبات آتے ہیں. تو ڈاکٹر اپنی حفاظت کے ساتھ علاج کرتا ہے، مدرس اور داعی کو بھی اپنی حفاظت کے ساتھ دین کی محنت کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت پر آخری سانس تک جمنا مقدر فرمائے، اور قدم قدم پر اپنے بڑوں سے پوچھ کر چلنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.